مشکلوں میں 6 سہارے۔ قرآن کریم نے 6 ایسے سہارے بتائے جو کسی بھی مشکل میں دل کو کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ کسی انسان کی زندگی کرائسس اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی، ہر ایک کو برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں اور تکلیفوں کے کانٹے دار جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان ریاکشن کیا دیتا ہے، زندگی کی مصیبت کو ہینڈل کیسے کرتا ہے، کیا اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا پھر ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے یا شکوے شکایات کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو میرے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، یہ بتاؤ کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا اللہ کے نیک بندوں نے مشکل حالات میں کیا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن کریم نے 6 ایسے سہارے بتائے جو کسی بھی مشکل میں دل کو کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات بھری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سہارا نمبر 1، پہلا سہارا صبر اور امید ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کرائسس میں صبر جمیل کرنا سیکھا کہ دیکھو، اگر حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ہر چیز آپ کو چھوڑنے لگے، آنکھوں میں خوشیوں کا نور باقی نہ رہے، سانس میں رکاوٹیں آ جائیں، تب بھی بے صبرا نہیں ہونا، رب محبت کی خاطر صبر کرتے جانا، وہ تمہارے سب غموں کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی کی روشنی واپس لوٹ آئے گی اور تم ہنسی خوشی زندگی جینے لگ جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گرد سارا ماحول اپنے اوپر مایوسی کی چادر ڈالے ہوئے تھا، لیکن ان کے دل میں امیدوں کے چراغ روشن تھے، اور یہ امید بھی صبر جمیل ہی نے پیدا کی تھی، کیونکہ جو صبر کرنا جانتا ہے وہی امید کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو وہ امید جیسی قیمتی متاع کا استحقاق ہی نہیں رکھتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں صبر و استقامت کی عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور ان پر آنے والی آزمائشوں کی مکمل داستان بیان کی گئی ہے۔ ابتدائی زندگی اور نعمتوں کی فراوانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت، زمین و جائیداد، اولاد اور عزت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ہزاروں مویشی، زرخیز زمینیں اور غلام موجود تھے۔ آپ نہایت نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے۔ آزمائش کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے صبر اور اللہ پر ایمان کو ظاہر کیا جا سکے۔ سب سے پہلے آپ کا مال و دولت ختم ہو گیا، آپ کے مویشی مر گئے اور زمینیں تباہ ہو گئیں، پھر آپ کے تمام بچے بھی ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ خود شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، آپ کے جسم پر زخم ہو گئے اور لوگ آپ سے دور ہو گئے۔ حضرت ایوب کا صبر اور شکر۔ ان سب آزمائشوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ کبھی شکایت کی اور نہ اللہ سے نا امید ہوئے۔ آپ ہمیشہ صبر کرتے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے۔ آپ کی زوجہ رحمت بھی آپ کے ساتھ تھیں اور انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو یوں بیان کیا، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ شفا اور نعمتوں کی بحالی۔ کئی سالوں کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں، اس سے ان
کی بیماری ختم ہو گئی اور صحت واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کے مال و دولت، اولاد اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ سب ان کے صبر اور اللہ پر اعتماد کا انعام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے صبر کا بہترین اجر دیتا ہے۔ یہ داستان ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور ہر حال میں صبر اور شکر کے راستے پر گامزن رہے۔ سہارا نمبر 2، دوسرا سہارا پناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بدکاری کی دعوت دینا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو بدکاری کے داغ سے بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہایت اہم سبق آموز اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے بھائیوں کی تعداد 12 تھی اور آپ علیہ السلام اپنے والد کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی محبت کو حسد کی نظر سے دیکھا اور سازش کے تحت انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں انہوں نے جھوٹا بہانہ بنایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کنویں میں رہنے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر لے گیا۔ وہاں انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصری وزیر عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنے گھر لے گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں بہکانے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا۔ زلیخا نے انہیں جھوٹے الزام میں قید کروا دیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ قیدی افراد کے خوابوں کی تعبیر کی۔ اس واقعے کے بعد جب بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے متاثر ہوا اور انہیں خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ بھائیوں کی ملاقات اور معافی۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کی اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور پورے خاندان کو عزت و تکریم کے ساتھ رکھا۔ خواب کی تعبیر کا پورا ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا جب ان کے والد، بھائی اور خاندان والے سب ان کے سامنے جھکے۔ یہ واقعہ ان کے صبر، ایمان اور اللہ کی مدد کا واضح ثبوت ہے۔ سبق آموز پہلو: حسد کے برے نتائج، صبر اور تقوی کی اہمیت، اللہ کی مدد پر یقین، معاف کرنے کی فضیلت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کا راستہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق نکلا کہ جب تم کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہ ہو، جیسے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے محل کے اندر سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ
اللہ کی پناہ لے کر نکل گئے، ایسے ہی تم بھی اللہ کی پناہ لے کر نکل جاؤ۔ اللہ کی پناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اڑنا سکھاتی ہے۔ اللہ کی پناہ میں رہنا ہر مومن کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ جو مومن اپنے گرد اللہ کی پناہ کی شیڑ چڑھا لیتا ہے، دنیا کا کوئی شر اور حاسدین کا کوئی حسد اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ سہارا نمبر 3، تیسرا سہارا یقین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں فرمایا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے غار کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے تو اس مشکل حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگیر نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ کرائسس کے وقت اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا کہ وہ ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ بے شک یقین ہی کامیابیوں کا راز ہے اور یقین ہی تمام تر مایوس کن پریشان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ سہارا نمبر 4، چوتھا سہارا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے تو انہوں نے فرمایا، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسان بڑے سے بڑے میدان مار لیتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہے، ہر آنے والی نئی مصیبت، نئے چیلنج، نئے چہروں کا پوری تیاری سے مقابلہ کرتا ہے، زندگی کی ہر تاریک آندھی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اوہام، اندیشے اور تذبذب سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اطمینان کی معراج پا لیتا ہے۔ سہارا نمبر 5، پانچواں سہارا تفویض ہے۔ آل فرعون میں سے ایک شخص جو چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، جب فرعون اور اس کے چیلوں کو پتا چلا کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا ہے تو انہوں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس پر انہوں نے اس شخص کو مارنے کی دھمکیاں دی تو اس نے کہا، اے میرے خاندان والو، آج تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب تم عن قریب اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے تو تمہیں میری باتیں یاد آئے گی۔ باقی جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اسی سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے در کا سوالی ہوں، جو اسے منظور ہے وہ مجھے منظور ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اسی کی رضا کا متلاشی ہوں۔ جب انسان پریشان ہو اور اپنی پریشانی اللہ کو بتا دے تو سکون میں آ جاتا ہے، مایوسی اور فرسٹریشن سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کائنات کی مرکزی قوت سے لو لگا لی ہے اور اس کے سامنے عرضی ڈال دی ہے، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ سہارا نمبر 6، چھٹا سہارا انابت اور اوبت ہے، یعنی بار بار رب محبت کی طرف رجوع کرنا، اپنی مصیبت اور ہر درد اپنے رب سے شیئر کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے اللہ سے لو لگا لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کی صورت میں پریشانی آئی تو
خوب اللہ سے لو لگانے والے بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات پہاڑ بن کر ٹوٹے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے 6 سہارے جو مشکلوں میں کام آتے ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔